بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أما بعد. وأما الكفارات فالنية شرط صحتها عتقا أو صياما أو إطعاما. وأما الضحايا فلا بد فيها من النية لكن عند الشراء لا عند الذبح. وتفرع عليه أنه لو اشتراها بنية الأضحية فذبحها غيره بلا إذن فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته وإن ضمنه لا يجزئ كما في أضحية الذخيرة. وهذا إذا ذبحها عن نفسه، أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان عليه. بیان یہ چل رہا تھا کہ کن اعمال میں نیت شرط ہے اور کن اعمال میں نیت شرط نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کافی تفصیلات آ چکی ہیں اور بہت سے مسائل آ چکے ہیں، جن میں ایک اہم بات یہ آئی تھی کہ تمام عبادات خواہ وہ فرض ہوں، خواہ وہ نفل ہوں، خواہ وہ سنت ہوں، خواہ وہ واجب ہوں، ان میں نیت شرط ہے۔ اس لیے کہ عبادات میں نیت شرط ہونے پر ایک تو اجماع ہے اور دوسرے یہ کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ والی آیت سے بھی اس بات کی جانب اشارہ موجود ہے کہ عبادات میں نیت ہونی چاہیے۔ اب یہاں سے کچھ ایسی چیزیں بھی بتا رہے ہیں جو نیت کے اندر کرنا ضروری ہے اور جن کے اندر نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ، جہاں تک کفارات کی بات ہے تو اس میں بھی کفارے کی درستگی کے لیے نیت شرط ہے۔ فَالنِّيَّةُ شَرْطُ صِحَّتِهَا، اس کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ عِتْقًا أَوْ صِيَامًا أَوْ إِطْعَامًا، خواہ یہ کفارے کی ادائیگی غلام آزاد کرنے کے لیے ہو، غلام کو آزاد کرنے کی شکل میں ہو، یا روزے کی شکل میں ہو، یا کھانا کھلانے کی شکل میں ہو، تو کفارے کی ادائیگی بھی مستقل عبادات میں شامل ہے اور اس میں تمیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نیت کرے۔ تو تمام کفارات اس میں نیت کرنا ضروری ہے، چاہے آدمی غلام کو آزاد کر کے کفارہ ادا کر رہا ہو، چاہے روزہ رکھ کے ادا کر رہا ہو، چاہے کھانا کھلا کر۔ اگر آدمی یوں ہی غلام کو آزاد کر لے گا، کفارے کی نیت نہیں کرے گا، تو اس کا غلام تو آزاد ہو جائے گا لیکن کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدمی یوں ہی روزہ رکھ لے گا تو نفلی روزہ تو ہو جائے گا لیکن کفارہ اس کا ادا نہیں ہوگا۔ اس طرح کوئی آدمی کسی غریب کو، مسکین کو کھانا کھلا دے تو اس کا ثواب تو اس کو مل جائے گا لیکن اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ کفارہ بنانے کے لیے اس کو نیت شرط ہے۔ وَأَمَّا الضَّحَايَا فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنَ النِّيَّةِ، اور جہاں تک قربانی کی بات ہے فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنَ النِّيَّةِ، تو قربانی بھی چونکہ ایک عبادت ہے اس لیے اس کے اندر بھی نیت ضروری ہے۔ قربانی کے لیے بھی نیت ضروری ہے، اگر بغیر نیت کے جانور کو ذبح کر دیں گے تو قربانی نہیں مانی جائے گی۔ کہتے لیکن عند الشراء لا عند الذبح، لیکن یہ جو نیت ہو یہ جانور کو خریدتے وقت ہو، ذبح کرتے وقت نہ ہو۔ یعنی نیت کا جو اعتبار ہے وہ خریدتے وقت نیت کا اعتبار ہے، ذبح کرتے وقت نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن یہ بات انہوں نے جو نقل کی ہے مفتہ بہ قول کے خلاف ہے۔ انہوں نے جو بات یہاں پر نقل کی ہے کہ نیت خریدتے وقت ہونا ضروری ہے، ذبح کے وقت ہونا ضروری نہیں ہے،
یعنی اگر آپ نے خریدتے وقت جانور کی نیت نہیں کی تھی اور ذبح کرتے وقت نیت کر لی تو نہیں مانا جائے گا. یہ تو خلاصہ نکلا. حالانکہ یہ بات آپ حضرات جیسا کہ پڑھ چکے ہیں در مختار میں کہ چیز نہیں ہے. نیت چاہے آدمی خریدتے وقت کر لے اور چاہے ذبح کرتے وقت کر لے، دونوں میں سے دونوں نیت معتبر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مفتہ بھی قول یہ ہے کہ چاہے خریدتے وقت نیت کر لے چاہے ذبح کرتے وقت نیت کر لے، دونوں نیت معتبر ہے. انہوں نے جو بات یہاں پر لکھی ہے کہ نیت خریدتے وقت ہونا چاہیے، ذبح کے وقت کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، یہ مفتہ بھی قول کے خلاف ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مشائخ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اور لوگ بتائیں. اب انہوں نے یہاں پر جو ایک بات کہی کہ خریداری کے وقت نیت ہونا ضروری ہے، ذبح کے وقت نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، تو ایک تو میں نے بتا دیا کہ یہ قول جو ہے خلاف مفتہ بھی ہے. چاہے آدمی خریداری کے وقت نیت کر لے تو بھی اس کا جانور ذبح مان لیا جائے گا، چاہے ذبح کے وقت کر لے. اب جو انہوں نے یہاں پر مسئلہ بیان کیا کہ خریداری کے وقت نیت کرتا ہے تو اس کا اعتبار ہوتا ہے، اس پر ایک مسئلہ بیان کیا انہوں نے. مسئلہ کیا ہے؟ وَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ، اور اسی بات پر یہ مسئلہ بھی متفرع ہوتا ہے. یعنی کس بات پر؟ خریداری کے وقت کی نیت معتبر مانی جاتی ہے، اس پر خریداری کے وقت نیت معتبر مانی جاتی ہے. اس پر مسئلہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَاهَا بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ، اگر کسی آدمی نے قربانی کی نیت سے جانور کو خریدا، فَذَبَحَهَا غَيْرُهُ بِلَا إِذْنٍ، تو دوسرے آدمی نے اسی جانور کو مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کر دیا. فَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً، اگر مالک نے اس جانور کو ذبح ہونے کی حالت میں لے لیا، کہا چلو ٹھیک تم نے ذبح کر دیا کوئی بات نہیں ہم کو دے دو، وَلَمْ يُضَمِّنْهُ، اور اس کو جانور کی قیمت کا ضامن نہیں بنایا، أَجْزَأَتْهُ، تو اس کی قربانی اس کی جانب سے ادا ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ کیوں ادا ہو جائے گی؟ اس لیے کہ خریداری کے وقت اس کی نیت پائی گئی تھی. خریداری کے وقت اس نے نیت کیا تھا کہ اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے ہم لے کے جا رہے ہیں، تو وہ والی جو نیت اس نے خریداری کے وقت کیا تھا یہاں پر مان لی جائے گی. تو تفرع علیہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تفرع علیہ ہوا کہ نہیں؟ یعنی خریداری کے وقت جو نیت ہوتی ہے وہ نیت معتبر ہوتی ہے. اس پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے قربانی کے جانور کو خریدا بنیت الاضحیہ، قربانی کی نیت سے، فذبحها غیرہ بلا اذن، اور دوسرے آدمی نے اسی جانور کو بغیر اس کی اجازت کے ذبح کر دیا، فإن أخذها مذبوحة، تو اگر جانور والے نے جانور کو ذبح ہونے کی حالت میں لے لیا، وَلَمْ يُضَمِّنْهُ، اور اس کو ضامن نہیں بنایا، اس سے پیسہ نہیں مانگا، أَجْزَأَتْهُ، تو مالک کی جانب سے قربانی ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مالک نے خریدتے وقت قربانی کی نیت کی تھی. کہتے وَإِن ضَمَّنَهُ لَا يُجْزِئُ، اور اگر وہ ذبح کرنے والے کو ضامن بنا دے کہ بھیا ہم کو پیسہ چاہیے، تو نہیں کہ ہمارا جانور تم نے ذبح کر دیا، ہم خود ذبح کرنے کے لیے لے کر آئے تھے، اپنے لیے لے کر آئے، تمہارے لیے لے کر آئے تھے. تو وَإِن ضَمَّنَهُ، اگر اس کو ضامن بنا دیا، لَا يُجْزِئُ، تو پھر اس کی جانب سے قربانی ادا نہیں ہوگی. کما فی اضحیۃ الذخیرہ، جیسا کہ ذخیرہ نامی جو کتاب ہے اس کی کتاب الاضحیہ کے اندر لکھا ہوا ہے. اب سنیے، کہتے ہیں وَهَذَا إِذَا ذَبَحَهَا عَن نَفْسِهِ، یہ پوری تفصیل اس صورت میں ہے جب ذبح کرنے والے نے دوسرے کے جانور کو اپنے نام سے ذبح کر دیا ہو. جب دوسرے کے جانور کو اپنے نام سے ذبح کر دیا ہو تو اس وقت یہ تفصیل ہے کہ اگر ضامن بنایا ہو تو کیا ہوگا، ضامن نہ بنایا ہو تو کیا ہوگا. اما اذا ذبحها عن مالکها،
اگر اس نے اس جانور کو مالک ہی کی نیت سے ذبح کیا، مالک ہی کی طرف سے ذبح کیا، فلا ضمان علیہ، تو اس صورت میں بالکلیہ ضمان ہی واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس میں یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے مالک کا تعاون کر دیا، جو تکلیف مالک اٹھاتا، اس کے جانور کو لٹاتا، ذبح کرتا، خون لگتا، وہ اس نے خود اپنا اس کی جانب سے کر دیا ہے، تو اس میں ضمان کی بات ہی نہیں آئے گی۔ تو خلاصہ یہ نکل کر آیا کہ قربانی کے لیے نیت شرط ہے، مفتیٰ بھی قول کے مطابق یہ نیت چاہے اس نے قربانی کے جانور کو خریدتے وقت کی ہو تو بھی اعتبار ہو جائے گا، اور بعد میں کیا ہو تو بھی اعتبار اس کا کیا جائے گا، چاہے قربانی کے وقت کر لے۔ اب اگر قربانی کے خریدتے اس نے نیت کر لی تھی قربانی کے جانور کی، تو قربانی اس کی جانب سے ادا ہو جائے گی۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ اگر اس نے خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں کی تھی اور کسی آدمی نے، دوسرے آدمی نے اپنے نام سے اس کو ذبح کر لیا تو کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ استحساناً مالک کی جانب سے قربانی ادا ہو جائے گی اگر اس کو ضامن نہ بنائے تو، اور اگر ضامن بنا دیتا ہے تو جس نے ذبح کیا اس کی جانب سے قربانی ادا ہوگی۔ بات واضح؟ اب تک یہاں جو میں نے بتایا وہ امبل کفارات سے لے کر فلا زمانہ علیہ تک کے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور لوگ بتائیں، مسیح الدین کے علاوہ اور اسماعیل خان، عبد الکریم، یونس، جاوید، جنید، صحیح، یہ مسئلہ تو آپ نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، شہاب الدین کی سمجھ میں آیا۔ اچھا آپ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں، اب ایک مسئلہ اور بتا رہے ہیں، وَهَلْ تَتَعَيَّنُ الْأُضْحِيَّةُ بِالنِّيَّةِ، کیا قربانی کا جانور نیت کر لینے سے متعین ہو جائے گا؟ کیا قربانی کا جانور نیت کر لینے سے متعین ہو جائے گا؟ قالوا، فقہا نے اس کا جواب یہ دیا ہے، ان کان فقیرا وقد اشتراها بنیتها تعینت، اگر آدمی فقیر ہو اور اس نے قربانی کی نیت ہی سے جانور کو خریدا ہو، تعینت، تو قربانی کا یہ جانور متعین ہو جائے گا۔ فلیس لہ بیعہا، چنانچہ فقیر اس جانور کو بیچ نہیں سکتا ہے کیونکہ قربانی کے لیے متعین ہو گیا۔ تو قربانی کی نیت کر لینے سے قربانی کا جانور متعین ہو جاتا ہے کس کے حق میں؟ فقیر کے حق میں۔ ان کان فقیرن، اگر خریدنے والا فقیر ہو اور اس نے قربانی کی نیت ہی سے خریدا ہو، تعینت، تو قربانی کا جانور اس کے حق میں متعین ہو جائے گا۔ فلیس لہ بیعہا، چنانچہ وہ اس کو بیچ نہیں سکتا ہے۔ وَإِن كَانَ غَنِيًّا، اور اگر مالدار ہو، لم تتعین، تو قربانی کا جانور متعین نہیں ہوگا، بلکہ مالدار اس کو بیچ بھی سکتا ہے، اس کو بدل بھی سکتا ہے، اس کے بجائے دوسرا بھی قربان کر سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا جانور فقیر کے حق میں تو متعین ہو جاتا ہے قربانی کی نیت سے خریدنے سے، لیکن امیر کے حق میں متعین نہیں ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ وَإِن كَانَ غَنِيًّا لَمْ تَتَعَيَّنْ تک۔ جی اگر اتنی بات سمجھ آئی تو اب اگلی بات سمجھو۔ کہتے ہیں بس یہ تو بتایا کہ انہوں نے عام فقہا نے بات لکھی ہے، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ عام فقہائے کرام نے جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اگر فقیر خریدتا ہے تو اس کی نیت کر لینے سے قربانی جانور متعین ہو جاتا ہے، اور امیر خریدتا ہے تو متعین نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ شامی پڑھ چکے ہیں، در مختار میں پڑھ چکے ہیں بقرہ عید سے پہلے ہی۔ اب صاحب کتاب کہتے ہیں وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ مُطْلَقًا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ قربانی کا جانور متعین ہو جاتا ہے مطلقاً، یعنی امیر کے لیے متعین ہو جاتا ہے اور غریب کے لیے بھی متعین ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی دلیل یہ کہہ رہے ہیں
فَيَتَصَدَّقُ بِهَا الْغَنِيُّ بَعْدَ أَيَّامِهَا حَيَّةً، اس کی دلیل یہ ہے کہ مالدار کو بھی بعینہ وہی جانور صدقہ کرنا پڑتا ہے قربانی کے بعد، ایام گزر جانے کے بعد زندہ جانور، یعنی قربانی کا ایام اگر گزر گئے اور مالدار آدمی جانور ذبح نہیں کر سکا کسی وجہ سے، تو اس کے اوپر وہی جانور زندہ صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کا جانور متعین اس کے حق میں بھی ہو جاتا ہے، اس کے حق میں بھی متعین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر متعین نہیں ہوتا تو بعینہ ہی وہی جانور زندہ صحیح سالم اس کو صدقہ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح فقیر کے حق میں متعین ہو جاتا ہے ویسے ہی مالدار کے حق میں متعین ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے مالدار آدمی اس جانور پر بار برداری نہیں کر سکتا ہے، سواری نہیں کر سکتا ہے، اس کے دودھ کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، اگر استعمال کرتا ہے تو اس کو کرایہ صدقہ کرنا پڑے گا، پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور امیر کے حق میں بھی متعین ہو جاتا ہے، لیکن وَلَكِنْ لَهُ أَن يُقِيمَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا، البتہ مالدار کو ایک خاص رعایت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی جگہ دوسرے کو بھی متعین کر سکتا ہے۔ فقیر کے حق میں اس طرح متعین ہوتا ہے جانور کہ وہ اس کے علاوہ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، لیکن امیر کے حق میں جو متعین ہوتا ہے اس وقت تک کے متعین تک رہتا ہے جب تک کہ اس کی جگہ پر کوئی دوسرا نہ آ جائے، اگر اس کے بجائے دوسرے کو لے آئے تو اس کی تعین ختم ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ نکال سکتے ہیں کہ امیر اور فقیر دونوں کے حق میں قربانی کا جانور متعین ہو جاتا ہے، البتہ ایک فرق یہ ہے کہ امیر کو اس بات کی سہولت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنی تعین کو ختم کر کے دوسرے جانور کو متعین کر سکتا ہے، اور یہ سہولت فقیر کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ کما فی البدائع من الاضحیہ، جیسا کہ بدائع الصنائع کی کتاب الاضحیہ میں لکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہو کہ بدائع الصنائع کے مصنف علامہ کاسانی کا اور یہ علامہ ابن نجیم مصری وغیرہ کا رجحان اس جانب ہے کہ فی نفسہ جانور دونوں کے حق میں متعین ہو جاتا ہے، البتہ ایک خاص سہولت ہوتی ہے کہ وہ تعین کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، جبکہ عام فقہاء کرام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ امیر کے حق میں تو متعین نہیں ہوتا ہے لیکن فقیر کے حق میں متعین ہو جاتا ہے۔ معال کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، اس لیے کہ جن چیزوں کی تبدیلی کے یہ لوگ قائل ہیں انہیں کے وہ بھی قائل ہیں، اور جن چیزوں کے استعمال کو یہ لوگ منع کرتے ہیں اس کو لوگ بھی منع کرتے ہیں۔ انجام کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، تعبیر کا خالی فرق ہے۔ کیا خیال آپ لوگوں کا؟ جی جی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں تک بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کما فی البدائع من الاضحیہ، اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں دوبارہ پوچھ لو، ویسے یہ مسئلہ پڑھا ہوا ہے، ابھی بتا دیں دوبارہ، کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے دوبارہ بتا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سمجھ کے پڑھیے۔ انہوں نے ایک سوال یہاں پر یہ اٹھایا ہے کہ قربانی کے جانور میں نیت کر لینے سے کیا قربانی کا جانور متعین ہو جائے گا؟ اس کا جواب انہوں نے دیا کہ اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک بات عام فقہاء کرام کی ہے اور دوسری بات علامہ ابن نجیم مصری کی اور صاحب بدائع کی ہے۔ عام فقہاء کی بات کیا ہے؟ عام فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں اگر فقیر نیت کر لیتا ہے تو فقیر کی نیت سے جانور متعین ہو جائے گا، چنانچہ وہ اس کو نہ بیچ سکتا ہے، نہ استعمال کر سکتا ہے، نہ تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آدمی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کے حق میں جانور متعین نہیں ہوگا، وہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے، اس کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، اس کو خود ذبح کر کے کھا بھی سکتا ہے، اس نے دوسرا بھی ذبح کر سکتا ہے، یہ انہوں نے فرمایا۔ ابن نجیم وغیرہ نے یہ کہا کہ دیکھیے بات تو آپ کی سمجھ رہے ہیں
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک غور کریے تو دیکھیے کہ جس طریقے سے غریب آدمی جانور کے دودھ کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس کے اون کو استعمال نہیں کر سکتا، اس پہ سواری نہیں کر سکتا ہے، باربرداری نہیں کر سکتا ہے، یہی ساری پابندیاں مالدار پر بھی لازم ہوتی ہیں۔ مالدار اگر کسی جانور کو قربانی کی نیت سے خرید لیتا ہے تو اس پر اس کے دودھ کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس کے اون کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس پہ سواری نہیں کر سکتا، اسے باربرداری نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس سے باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ مالدار کے لیے بھی جانور متعین ہو جاتا ہے، تبھی تو اسے نہیں لے سکتا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مالدار کے حق میں بھی جانور متعین ہو جاتا ہے، تبھی تو سر چیزیں منع ہیں۔ اگر متعین نہیں تو پھر منع ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جانور اس کے حق میں بھی متعین ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے سارے کام کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فقیر کو ایک رعایت حاصل نہیں ہوتی کہ وہ بیچ نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا ہے، لیکن مالدار آدمی جانور کو بدل سکتا ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ اس کو ایک استثنائی صورت ہے، یہ اس کو خصوصی رعایت دی گئی ہے۔ لہو ولیکن لہو ان یقیم غیرہا مقامہا، تو اس کے بدلے دوسرا بھی قربان کر سکتا ہے۔ جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں۔ چلیے وہ سارے مسائل پڑھے ہوئے اصل میں آیا۔ قالو فقہائے کرام نے فرمایا والہدایا کالضحایا، ہدی کا جو جانور ہے وہ قربانی کے جانور کی طرح ہے۔ ہدی کا جو جانور ہے وہ قربانی کے جانور، یعنی ایام حج میں جو جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کو ہدی کہتے ہیں۔ تو ہدی کا جو جانور ہے وہ قربانی کی طرح ہے، یعنی جس طرح قربانی کے جانور میں نیت ضروری ہے قربانی کرنے کے لیے، ویسے ہی ہدی کے جانور میں بھی نیت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، والہدایا کالضحایا، ہدی کے جو جانور ہیں وہ قربانی کے جانوروں کی طرح ہے۔ وَأَمَّا الْعِتْقُ فَعِنْدَنَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ، جہاں تک آزادی کی بات ہے، غلام کو آزاد کرنا، باندی کو آزاد کرنا، لیس بعبادت، تو یہ ہمارے نزدیک عبادت نہیں ہے۔ لیس بعبادت وضعا، یہ اپنے اصل وضع کے اعتبار سے آزادی یہ عبادت نہیں ہے، یعنی غلام کو آزاد کرنا یا باندی کو آزاد کرنا یہ عبادت نہیں ہے۔ اور جب یہ عبادت نہیں ہے تو پھر اس میں نیت شرط بھی نہیں ہے۔ کیا خیال؟ جب یہ عبادت نہیں ہے تو اس میں نیت شرط۔ ارے بھائی بات سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ بہت خاموش ہیں، جو میں سمجھا رہا سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا؟ جی اچھا سمجھ رہا ہے، اچھا سمجھنے میں مشغول ہے اس لیے ہیں۔ ہاں ٹھیک۔ وَأَمَّا الْعِتْقُ، کہتے ہیں جہاں تک کسی کو آزاد کرنے کی بات ہے، فَعِنْدَنَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَضْعًا، تو نفس آزاد کرنا اپنے اصل وضع کے اعتبار سے یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ کیوں عبادت نہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ بِدَلِيلِ صِحَّتِهِ مِنَ الْكَافِرِ، اس کی دلیل یہ ہے کہ آزادی کافر کی جانب سے بھی درست ہے، یعنی کوئی کافر اگر کسی غلام کو آزاد کرنا ہے تو اس کا آزاد کرنا درست ہے، اپنی باندی کو آزاد کرتا ہے تو اس کا آزاد کرنا درست ہے۔ تو جب کافر سے آزادی درست ہے تو یہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ وَلَا عِبَادَةَ لَهُ کافر، اور کافر کی عبادت ہے ہی نہیں۔ وَلَا عِبَادَةَ لَهُ، اور کافر کے لیے عبادت ہوتی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب یہ کافر بھی یہ عمل کر سکتا ہے، اس کا عمل درست قرار پائے گا، تو پھر یہ اپنے اصل وضع کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے۔ جب یہ عبادت نہیں تو اس میں نیت بھی شرط نہیں ہے۔ بغیر نیت کے بھی اگر کوئی آدمی اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ فَإِن نَوَى وَجْهَ اللَّهِ كَانَ عِبَادَةً مُثَابًا عَلَيْهَا، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ اللہ کی خوشنودی کی نیت کر لے کہ میں غلام کو آزاد کر رہا ہوں، اللہ کے بندے کو آزاد کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہم کو ثواب دیں گے، تو اگر وہ اللہ کی خوشنودی کی نیت کر لیتا ہے کان عبادتاً، تو یہ اس نیت کی وجہ سے عبادت بن جائے گی۔ مثابًا علیہا، اور بندے کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ وَإِنْ أَعْتَقَ بِلَا نِيَّةٍ صَحَّ،
اور اگر بغیر نیت کے بھی غلام یا باندی کو آزاد کیا تو بھی درست ہو جائے گا. وَلَا ثَوَابَ لَهُ إِن كَانَ صَرِيحًا، اور اس کو ثواب حاصل نہیں ہوگا وَلَا ثَوَابَ لَهُ، اور اس کو ثواب نہیں ملے گا ان کان صریحا، اگر یہ الفاظ صریحہ میں اس نے کیا ہو. یعنی الفاظ صریحی کے ذریعے سے اگر آزاد کرتا ہے تو غلام آزاد ہو جائے گا بغیر نیت کے بھی، ہاں اس کو ثواب نہیں ملے گا. اگر وہ خوشنودی کی نیت بھی کر لیتا ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا. یہ تو بات ہو گئی کہ صراحتاً اگر آزاد کرتا ہے تو الفاظ صریحی میں. کہتے وہ عمل کنایا، جہاں تک کنایتاً آزاد کرنے کی بات ہے، فلا بد لها من النیت، اس کے لیے نیت ہونا شرط ہے. الفاظ کنائی کے ذریعے سے جب نیت ہوگی تبھی غلام آزاد ہوگا، ورنہ آزاد نہیں ہوگا. اور الفاظ صریحی ہو تو غلام آزاد ہو جائے گا، چاہے نیت ہو چاہے نہ ہو، چاہے نیت ہو چاہے نہ ہو. تو سمجھ میں یہاں تک کہ آزاد کرنا یہ فی نفسی عبادت نہیں ہے، اس لیے اس میں نیت کی شرط بھی نہیں ہے. ہاں اگر الفاظ کنایے سے آزاد کرتا ہے تو اس کی نیت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اگر وہ کہتا ہے کہ ہم نے آزادی کی نیت سے جملہ کہا ہے تو آزاد مانا جائے گا، اور اگر آزادی کی نیت نہیں کہتا ہے تو پھر آزاد نہیں مانا جائے گا. چلیے ٹھیک ہے، واضح. بولیے مشائخ. آپ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں. وَإِنْ أَعْتَقَ لِلصَّنَمِ أَوْ لِلشَّيْطَانِ صَحَّ وَأَثِمَ، وَإِنْ أَعْتَقَ لِأَجْلِ مَخْلُوقٍ صَحَّ وَكَانَ مُبَاحًا لَا ثَوَابَ وَلَا إِثْمَ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّصَ بِالْإِعْتَاقِ لِلصَّنَمِ بِمَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ كَافِرًا. أَمَّا الْمُسْلِمُ إِذَا أَعْتَقَ لَهُ قَاصِدًا تَعْظِيمَهُ كُفِّرَ، كما ينبغي أن يكون الإعتاق لمخلوق مكروها والتدبير والكتابة كالعتق. اب یہاں سے مسئلہ اور بتا رہے ہیں. اس مسئلے کا اصل اس سے تعلق کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک اہم مسئلہ ہے، اور کسی نہ کسی حد تک نیت کی بات اس کے اندر بھی آتی ہے تو اسے نقل کیا ہے. وَإِنْ أَعْتَقَ لِلصَّنَمِ أَوْ لِلشَّيْطَانِ، اگر کسی نے کسی غلام کو یا باندی کو آزاد کیا کسی بت کی خاطر، ان اعتق للصنم، اگر کسی بت کی خاطر آزاد کیا، او للشیطان، یا اس کو شیطان سے بہت زیادہ محبت تھی تو شیطان کی خاطر اس نے آزاد کر دیا، صحا، تو غلام تو آزاد ہو جائے گا، وَأَثِمَ، لیکن آزاد کرنے والا گنہگار ہوگا. صح العتق، اور آزادی تو درست ہو جائے گی، غلام تو آزاد ہو جائے گا لیکن آزاد کرنے والا گنہگار ہوگا. وَإِنْ أَعْتَقَ لِأَجْلِ مَخْلُوقٍ، اور اگر کسی نے کسی مخلوق کے لیے آزاد کیا، کسی انسان کے لیے، صحا، تو یہ درست ہو جائے گی آزادی. وَكَانَ مُبَاحًا لَا ثَوَابَ وَلَا إِثْمَ. اچھا کہاں گیا؟ وَإِنْ أَعْتَقَ لِأَجْلِ مَخْلُوقٍ، اور اگر کسی مخلوق کے لیے آزاد کیا ہے، صحا، تو آزادی درست ہو جائے گی. وَكَانَ مُبَاحًا لَا ثَوَابَ وَلَا إِثْمَ، اور یہ مباح ہوگا، اس پہ نہ کوئی ثواب ہوگا اور نہ گناہ ہوگا، نہ کوئی ثواب ہوگا نہ گناہ ہوگا. اب اس میں تین باتیں آئی ہیں. اگر کوئی آدمی بت کے لیے آزاد کرتا ہے تو آزادی درست ہوگی لیکن بندہ گنہگار ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ اگر شیطان کے لیے آزاد کرتا ہے تو بھی آزادی ہو جائے گی لیکن بندہ گنہگار ہوگا. تیسرا مسئلہ یہ آیا کہ اگر کسی مخلوق کے لیے، کسی انسان کے لیے آزاد کیا ہے تو آزادی بھی درست ہو جائے گی اور یہ مباح ہوگا. اب مزید تفصیل کر رہے ہیں کہ بت کے لیے، شیطان کے لیے آزاد کیا تو اس میں گناہ کیوں ہوگا؟
کہتے وَيَنبَغِي أَن يُخَصَّصَ بِالْإِعْتَاقِ لِلصَّنَمِ کہ اوپر جو بات آئی تھی کہ بت کے لیے آزاد کرنا، تو بت کو کے لیے آزاد کرنے والے مسئلے کی تخصیص کرنا مناسب ہے بیما اس بات سے اذا کان المعتق کافرا کہ اگر آزاد کرنے والا کافر ہو، یعنی اگر بت کے لیے آزاد کرنے والا یا شیطان کے لیے آزاد کرنے والا اگر کافر ہو تو وہ کافر کے لیے وہ آزادی درست ہو جائے گی، لیکن کافر گنہگار ہوگا۔ یہ مسئلہ مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ مسلمان کے لیے نہیں ہے کہ مسلمان بت کے لیے آزاد کر سکتا ہے آزادی درست ہو جائے گی، شیطان کے لیے آزاد کر کے درست ہو جائے گنہگار ہوگا۔ یہ کافر کے لیے کہ کافر اگر بت کے لیے آزاد کرتا ہے تو آزادی بھی درست ہے اور گنہگار بھی ہوگا، شیطان کے لیے کرتا ہے تو آزادی تو درست ہو جائے گی اور گنہگار بھی ہوگا۔ امل مسلم جہاں تک مسلمان کی بات ہے، ان اذا اعتق له کہ اگر مسلمان کسی صنم کے لیے، پتھر کے لیے یا بت کے لیے آزاد کرتا ہے، او للشیطانی یا شیطان کے لیے آزاد کرتا ہے، قاصدا تعظیمہ اس کی تعظیم کا قصد کرتے ہوئے، وہ پھر تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان اگر ایسا کرتا ہے تو آزادی درست ہو جائے گی، لیکن مسلمان کافر ہو جائے گا، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ ہاں اگر کوئی کافر کرتا ہے تو کافر صرف گنہگار ہوگا بس۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ جی، بت کے لیے اور شیطان کے لیے آزاد کرنے کی جو بات ہے وہ کافر کا حکم اوپر بیان کیا گیا ہے، مسلمان کا نہیں بیان کیا گیا ہے۔ مسلمان کا حکم یہ ہے کہ مسلمان اگر آزاد کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اب ایک بات اور اس میں محل نظر ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی تو ٹھیک ہے، اس میں آ گیا کہ وہ والا مسئلہ کافر کے لیے مسلمان کے لیے مسلمان کا حکم الگ ہے، لیکن کسی مخلوق کے لیے آزاد کرنا یہ صرف جائز ایسا کیوں ہو گیا؟ کہتے کما ينبغي ان يكون الاعتاق لمخلوق مکروہا جیسا کہ یہ بھی مناسب ہے کہ کسی مخلوق کے لیے کسی غلام کو آزاد کرنا یہ مکروہ تحریمی ہونی چاہیے، کانا مباحن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ کانا مکروہن ہونا چاہیے۔ یہ مکروہ تحریمی ہونا چاہیے اس کو، یعنی اس میں بھی آدمی ایک حد تک گنہگار ہوگا۔ کیوں مکروہ تحریمی ہوگا؟ کہتے ہیں کہ دونوں مسئلوں میں فرق ہے، صنم کے لیے اور شیطان کے لیے آزاد کرنے میں اور کسی اور مخلوق مثلا انسان کے لیے آزاد کرنے میں فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ صنم اور شیطان کی تعظیم فی نفسہ گناہ ہے، صنم اور شیطان کی تعظیم فی نفسہ گناہ ہے، اور کسی عام انسان کی تعظیم یا فرشتے کی تعظیم فی نفسہ گناہ نہیں ہے، فی نفسہ گناہ نہیں ہے۔ صنم اور شیطان سے محبت کرنا فی نفسہ گناہ ہے، اور کسی انسان سے، کسی مخلوق سے محبت کرنا فی نفسہ گناہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی مخلوق کی محبت میں، کسی مخلوق کی تعظیم میں کرتا ہے تو اس میں اور صنم اور شیطان میں دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اس لیے پہلی والی صورت میں جو ہے مسلمان اگر کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا، اور اس میں اگر کرتا ہے تو صرف مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا، یعنی گنہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اس لیے نفس محبت کے جواز عدم جواز کا معاملہ یہاں پر ہے۔ وجہ سمجھ میں آئی دونوں مسئلوں میں فرق کی؟ دونوں مسئلوں میں فرق کی وجہ سمجھ میں آئی؟ صنم اور شیطان کا حکم الگ کیوں رکھا گیا؟ تو اس میں کافر ہونے کی بات کہی گئی ہے، اور مخلوق کسی عام انسان کے لیے، فرشتے کے لیے آزاد کرنے میں کیوں کفر کی بات نہیں کہی گئی ہے؟ اس کی وجہ سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ فی نفسی ان سے محبت کرنا، فی نفسی ان سے ان کی تعظیم کرنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، اور وہاں فی نفسی ان سے محبت کرنا اور ان کی تعظیم کرنا غلط ہے۔ اس لیے جی ہاں وہی تو بتایا ہے کہ اوپر لائسما کہا ہے اور یہاں مخلوقن کہا ہے، تو اوپر والے بات کی ہوتا ہے کہ اس کو مطلق نہیں رکھنا چاہیے، مناسب ہے کہ اس کے اندر بھی مکروہ تحریمی کی بات ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اس والی بات جو پر لکھا ہے وہ کہہ لیجیے کہ ضعیف قول ہو گیا ہے ان کے نزدیک، اصل یہ کہ نیچے والی بات ہے واضح۔ جی بولیے۔
बहुत अच्छी बात है। मुशारिकीन कितने हैं? 44। देखिए मुशारिकीन बहुत कम शरीक हो रहे हैं। इसका कोई इलाज बताइए किसी पर की माकूल हो तो। इलाज आतिश रूमी की सोच में है तेरा। अब देखिए क्या है, कहते हैं वत्तदबीरु वल किताबतु कल इत्की, और गुलाम को मुदब्बर बनाना और मुकातब बनाना कल इत्की, और गुलाम को मुकातब बनाना मुदब्बर बनाना ये आजाद की तरह है। वत्तदबीरु वल किताबतु कल इत्की, और मुदब्बर बनाना और मुकातब बनाना कल इत्की ये आजादी की तरह है। यानी जिस तरह आजादी के लिए नियत शर्त नहीं है, वैसे ही मुदब्बर बनाने के लिए और मुकातब बनाने के लिए भी शर्त नहीं है। समझ रहे हैं? मुकातब बनाने के लिए मुदब्बर बनाने के लिए शर्त नहीं है। अभी मुदब्बर क्या है, मुकातब क्या है, बहुत पढ़ चुके हैं आप लोग। अब देखिए व अम्मल जिहादु फमिन अअज़मिल इबादाति फला बुद्द मिन खुलूसिन निय्या। जहां तक जिहाद की बात है, जिसका हिंदुस्तान में नाम लेना ही खतरनाक है। समझ रहे हैं? वो अम्मल जिहाद, जहां तक जिहाद की बात है, जिसको मौलवियों ने आजकल दुनिया से खत्म ही कर दिया है, और अगर कोई करता भी है तो कहते गलत करते हैं। वो अम्मल जिहाद फमिन अअज़मिल इबादात, ये आज़म इबादात में से है साहब। इसका मकाम नमाज रोजा हज ज़कात से भी बढ़ जाता है। फला बुद्द मिन खुलूस निय्या, चुनांचे इसमें सिर्फ नियत ही काफी नहीं है, बल्कि खुलूस नियत जरूरी है। क्या जरूरी है? खुलूस नियत। आम चीजों के लिए तो सिर्फ नियत ही काफी है, लेकिन इसके अंदर क्या है? खुलूस नियत है। इसलिए कि तमाम इबादत में सबसे ज्यादा पुरमशक्कत इबादत, जिसमें आदमी की जान का खतरा रहता है, जख्मी होने का खतरा रहता है, हाथ पांव के कटने का खतरा रहता है, मरने का खतरा रहता है, कि अज़्म के टूट जाने का खतरा रहता है। यानी आदमी ये फिर आदमी अपना माल लगाता है, घोड़ा लगाता है, सब चीज लगाता है, बाल बच्चों को छोड़कर जाता है, बीवी क्या है बेवा भी हो सकती है, बच्चे यतीम भी हो सकते हैं, माँ बाप बेसहारा भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसके पीछे होती हैं। इसलिए ये आज़म इबादत में से है, जिसके लिए खुलूस नियत शर्त है। समझ रहे हैं? खुलूस नियत के साथ आदमी शरीक होगा, तब जाके वो जिहाद उसका असल माना जाएगा। वह अम्मल वसीया, वह अम्मा में अलिफ कट गया है। अरे मसला समझ आया कि नहीं आया? ये आज़म इबादत क्यों इसको कहा गया, मैंने वजूहात बताई आपके सामने। इसको आज़म वजूहात आज़म इबादत क्यों कहते हैं? वह अम्मल वसीयतु फकल इत्की इन क़सदत तक़र्रुब फलहु थवाब व इल्ला फहिय सहीहतुन फ़क़त। और जहां तक वसीयत का ताल्लुक है, तो ये भी आजादी की तरह है। अगर आदमी उसे तकर्रुब की नियत करता है तो उसको सवाब मिलेगा, और अगर तकर्रुब की नियत नहीं करता है तो कोई बात नहीं है, वसीयत दुरुस्त हो जाएगी। व इल्ला फहिय सहीहतुन फ़क़त, अगर आदमी नियत नहीं करता है तो भी उसकी वसीयत दुरुस्त हो जाएगी। बात आए समझ में? व अम्मल वक्फु, जहां तक वक्फ की बात है, फलैसा इबादतन वज़अन, तो वक्फ भी अपने असले वज़ा के एतबार से इबादत नहीं है। बिदलील सिहतिही मिनल काफिर, इसकी दलील ये है कि वक्फ काफिर की तरफ से भी दुरुस्त हो जाता है, और अगर वो काफिर अगर ये इबादत होता तो काफिर की जाने से दुरुस्त नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि काफिर की इबादत दुरुस्त नहीं मानी जाती है। तो वक्फ ये अपने असले वज़ा के एतबार से इबादत नहीं है। इसकी दलील ये है कि वक्फ काफिर की जानिब से भी दुरुस्त हो जाता है। फ़इन नवल कुर्बता फलहु सवाब, अलबत्ता अगर वो कुर्बत की नियत कर लेता है, नेकी की नियत कर लेता है, फलहु सवाब, तो फिर उसको नियत का सवाब हासिल होगा। व इल्ला फला, वरना उसको सवाब नहीं मिलेगा, उसका वक्फ दुरुस्त हो जाएगा।
وَأَمَّا النِّكَاحُ، جہاں تک نکاح کی بات ہے، فَقَالُوا إِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْعِبَادَاتِ، تو نکاح فی نفسی تو عبادت نہیں ہے لیکن عبادت سے قریب تر ہے، حتی ان الاشتغال به افضل من التخلی لمحض العبادہ، یہاں تک کہ نکاح میں مشغول ہونا، بعض بچوں کے ساتھ مشغول ہونا، یہ محض عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرنے سے افضل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شادی کرنا یہ افضل ہے صرف تنہا عبادت کرنے سے، آدمی تخلی اختیار کر لے، گوش نشین ہو جائے عبادت کے لیے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی 5 وقتہ نماز پڑھتا رہے، اپنے ضروری کاموں کو کرتا رہے اور شادی کرے، بچوں کو بھی پیدا کرتا رہے۔ وَهُوَ عِنْدَ الْاِعْتِدَالِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ، اور نکاح اعتدال کے وقت سنت مؤکدہ ہے صحیح قول کے مطابق۔ اور اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی بیوی کے حقوق کی ادائیگی پر قادر ہو، بیوی کے حقوق کی ادائیگی پر قادر ہو اور اپنے اوپر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، تو اس کو حالت اعتدال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حالت اعتدال کہتے ہیں اس کو۔ فَيَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ لِتَحْصِيلِ الثَّوَابِ، تو چونکہ یہ فی نفسی عبادت نہیں ہے اس لیے نیت کی ضرورت ہوگی صرف ثواب کے حصول کے لیے۔ بغیر نیت کے بھی آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح اس کا درست ہو جائے گا، لیکن نکاح کے ساتھ اگر نیت بھی کر لے گا تو اس کو ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کیا کرے گا؟ بھائی شادی میں کیا نیت آدمی کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ شادی میں نیت یہ کرے گا، وَهُوَ أَن يَقْصِدَ إِعْفَافَ نَفْسِهِ، آدمی اس میں نیت کرے گا اپنے نفس کو پاک کرنے کی، وَتَحْسِينِهَا، اور اس کو محفوظ رکھنے کی، وَحُصُولِ وَلَدٍ، اور بچے کے حاصل ہونے کی، بچے کی حصولیابی کی نیت کرے جو بھی ایک خیر کا ذریعہ ہے۔ اس طریقے سے اپنے نفس کو پاک دامن بنانے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، یہ بھی ایک اچھی نیت ہے۔ تو اس طرح کی نیت آدمی کرے گا۔ کہتے ہیں وَفَسَّرْنَا الْاِعْتِدَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ شرح الکنز، اور میں نے اعتدال کا مطلب کیا ہے اس کی تفسیر اپنی بڑی کتاب جو ہے کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق میں کر دی ہے، اور اس کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اعتدال اسے کہتے ہیں کہ آدمی بیوی کے حقوق کی ادائیگی قادر ہو اور گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، بس یہ ہے اعتدال۔ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِ شَرْطَ صِحَّةٍ، اور نکاح میں نیت شرط نہیں ہے، شرط صحت نیت نہیں ہے نکاح میں، بغیر نیت کے بھی نکاح درست ہو جاتا ہے۔ اتنا سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ بولیے، آسان چیزیں ہیں۔ اور بتاؤ، شیخ تبریز کے علاوہ باقی وسیع الدین کرناٹک، یہ بمبئی والے، جنید غیر بغدادی، عاشق انس ندوی الہندی، ابرار شیخ۔ اچھا چلیے اب دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ بغیر نیت کے بھی نکاح درست ہو جاتا ہے۔ قالوا، فقہائے کرام نے فرمایا ہے، یصح النکاح مع الہزل، نکاح درست ہو جاتا ہے مذاق کے ساتھ بھی، یعنی مذاق میں اگر کوئی نکاح کرے تو بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن قالوا، لیکن فقہاء نے یہ بھی فرمایا ہے، حتی لو عقدا بلفظ لا یعرف معناہ ففیہ اختلاف، اگر کسی نے ایسے لفظ سے نکاح کیا لا یعرف معناہ یا لا یعرف معناہ، جس کا معنی معلوم نہیں ہے، ففیہ خلاف، تو اس میں اختلاف ہے۔ یعنی اگر زوجین کسی ایسے لفظ سے نکاح کرتے ہیں جس کا مطلب گواہ جانتے نہیں کہ کیا مطلب اس کا ہے، گواہوں کو اس کا مطلب معلوم بھی نہیں ہے، تو نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوگا۔ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فہم الفاظ ضروری ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فہم الفاظ شرط نہیں ہے، صرف سماع الفاظ کافی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ گواہوں کا
ان الفاظ کا سمجھنا ضروری نہیں ہے بلکہ ان الفاظ کا سننا ضروری ہے، چاہے اس کا مطلب آدمی کو معلوم نہ ہو۔ تو اگر سماع لفظ ہو جاتا ہے تو نکاح درست ہو جائے گا، بعض لوگ کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سماع لفظ کے ساتھ فہم لفظ بھی ضروری ہے۔ کہتے والفتوى على صحته، فتویٰ اسی پر ہے کہ نکاح درست ہو جائے گا۔ علم الشہود اولا، گواہوں کو اس کا مفہوم معلوم ہو چاہے معلوم نہ ہو، کما فی البزازیہ، جیسا کہ بزازیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، جیسا کہ بزازیہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصل مقصد الفاظ کا سننا نہیں ہے، اصل یہ کہ اگر وہ یہ جانتے ہوں کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، نکاح ہو رہا ہے، اس کے لیے الفاظ کہے جا رہے ہیں، اتنا سمجھنا کافی ہے۔ اگر اتنا سمجھتے ہیں تو اتنا سمجھ لینا کافی ہے۔ اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا ایگزیکٹ مفہوم کیا ہوتا ہے، یہ سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے فتویٰ اسی پر ہے، اگر گواہ اس لفظ کا معنی نہ بھی جانتے ہوں لیکن سن رہے ہوں کہ یہ الفاظ کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں تو ان کا نکاح معتبر ہو جائے گا، جیسا کہ بزازیہ میں لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ وَعَلَى هَذَا، ہو سکتا ہے کہ مفہوم انکار والا ہو۔ اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے، سمجھ رہے، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، بیچارے ایک تو مدتوں کے بعد یہ ارمان پورا ہوتا ہے، اس میں اقرار ہو جائے، انکار کی بات آپ کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ چھوڑنا تھا تو پھر اقرار کیا ہی کیوں تھا، بے وفا تو نے مجھے پیار کیا ہی کیوں تھا۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، وعلی ھذا، اور اسی تفسیر کے مطابق سائر القرب، تمام نیکی کے اعمال ہیں، لا بد فیہا من النیہ، جس میں نیت ضروری ہے، بمعنی، اس معنی کر کے ضروری ہے، توقف حصول الثواب علی قصد التقرب بها الی اللہ تعالی، کہ ثواب کا حصول موقوف ہوتا ہے تقرب الی اللہ کی نیت پر۔ آدمی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی، اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت کرے گا تو اس کو ثواب حاصل ہوگا، اور یہ نیت نہیں کرے گا تو اس کا حصول موقوف رہے گا۔ جیسے کہ علم کو پھیلانا ہے تعلیم کے ذریعے سے، افتاء کے ذریعے سے، تصنیف کے ذریعے سے، تو ان تمام چیزوں میں فی نفسی تو عبادت نہیں ہے، لیکن نیت کر لینے سے چیزیں عبادت بن جاتی ہے اور ان کا ثواب بندے کو ملتا رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں، آسان ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے، آج سننے کی نہیں آ رہی مشائخ۔ وَأَمَّا الْقَضَاءُ، جہاں تک قضا کی بات ہے، فَقَالُوا إِنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ الْعِبَادَاتِ، تو قضا کیا ہے، عمدہ عبادات میں سے ہے۔ وَالثَّوَابُ عَلَيْهِ، أي عَلَى الْقَضَاءِ مُتَوَقِّفٌ عَلَيْهَا، یعنی یہاں پر عبادات جو ہے یہ نیت والے عبادات، یہ نیت کرنے سے عبادت بنتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ فی نفسی عبادت ہے۔ قضا فی نفسی عبادت نہیں ہے، نیت کرنے سے عبادت بنے گی، اس لیے آگے تشریح کر رہے ہیں۔ والثواب علیہ، اور قضا پر ثواب، اے علی القضاء، قضا پر ثواب حاصل ہونا، متوقف علیہا، اے النیہ، نیت پر موقوف ہے۔ قضا فی نفسی عبادت نہیں لیکن عبادت سے قریب ہے، اس کو اشرف العبادات کے بجائے اقرب العبادات لکھتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ تو قضا جو ہے یہ فی نفسی عبادت تو نہیں ہے، اس لیے کہ حاکم کا فیصلہ، کافر کا فیصلہ بھی معتبر ہوتا ہے، لیکن یہ عبادت سے قریب تر ہے اور اس پر آدمی کو ثواب ملے گا اگر آدمی کی نیت ہوگی تو۔ وَكَذَا إِقَامَةُ الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ، اسی طریقے سے حدود کا قائم کرنا ہے، تعزیر کا قائم کرنا، حدود یعنی جو قصاص ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے وغیرہ وغیرہ، اور تعزیر جس کو بادشاہ مناسب سمجھے، ایسی سزا جو قرآن و حدیث میں نہ ہو لیکن حالات کے مطابق وہ سزا دینی ضروری ہو، اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ تو تعزیر کو قائم کرنا ہے، حدود کو قائم کرنا ہے۔ وَكُلُّ مَا يَتَعَاطَاهُ الْحُكَّامُ وَالْوُلَاةُ، اور وہ تمام چیزیں جس کو حکام اور والی حضرات انجام دیتے ہیں،
वकज़ा अश-शहादात व अदाउहा, और इस तरीके से गवाह बनना है और गवाही देना है। ये तमाम चीजें फी नफ्सी इबादत नहीं है, चुनांचे इसमें नियत शर्त नहीं है। हाँ, नियत करने से आदमी को सवाब का हुसूल हो जाता है। ठीक है। व अम्मल मुबाहात फ़इन्नहा तख्तलिफु सिफ़तुहा बिअतिबारि मा क़ुसिदत लिअजलिही। जहां तक मुबाह चीजों की बात है, जो चीजें मुबाहात के दायरे में आती हैं, यानी जिनका करना ना सवाब है और जिनके छोड़ने से ना कोई गुनाह होता है, तो मुबाहात हैं। जहां तक मुबाहात की बात है, फ़इन्नहा तख्तलिफु सिफ़तुहा बिअतिबारि मा क़ुसिदत लिअजलिही, तो उनका वस्फ में तब्दीली हो जाती है इस एतबार से कि किस लिए उनको अंजाम दिया जा रहा है। अल-उमूर बिमक़ासिदिहा के तहत होता है मामला, कि वो मुआमलात जो मुबाहात के दायरे में आते हैं, उनका हुक्म बदल जाता है किस नियत से वो काम अंजाम दिया जा रहा है उसके एतबार से। जैसी नियत होगी वैसे एतबार से उसका हुक्म लगेगा। अगर अच्छी नियत होगी तो अच्छा हुक्म लगेगा, बुरी नियत होगी तो बुरा हुक्म लगेगा। नेकी की नियत होगी तो नेकी मिलेगी, बुराई की नियत होगी तो बुराई मिलेगी। समझ रहे हैं। तो मुबाहात फ़इन्नहा तख्तलिफु सिफ़तुहा ऐ हुक्मुहा, उसके सिफत बदल जाती है, यानी हुक्म, उसका हुक्म तब्दील हो जाता है जिस नियत से वो काम किया जाता है उसके एतबार से। फ़इज़ा क़सद बिहा तक़व्वी अला त्ताआत, चुनांचे अगर बंदा मुबाहात के जरिए से ताअत पर तक़व्वी की नियत करता है, यानी इससे ताकत हासिल होगी, अब तवस्सुल इलैहा, या ताअत तक पहुंचने की नियत हो, कानत इबादतन, तो फिर इबादत बन जाएगा। कल अकली, जैसे खाना कोई बंदा खाता है ताकि मुझे ताकत हासिल होगी तो मैं कई कई घंटे पढ़ूंगा, इबादत करूंगा, रोजा रखूंगा। और किसी बंदा सोता है ताकि तहज्जुद उठना आसान हो जाए। वक्त साबिल माल, और माल हासिल करता ताकि मैं ज़कात अदा करूंगा, सदका दूंगा, गरीबों बेवाओं मिस्किनों की इमदाद करूंगा। वलवत, और शादी करता है ताकि अपने आप अपनी इज्जत बचा सकूं, अपने घर वालों की इज्जत बचा सकूं। तो ये नियत जैसी होगी वैसे बंदे को सवाब मिलता रहेगा। समझ रहे हैं। तो फिर नफ्स चीजें इबादत नहीं है, नियत से चीजें तकर्रुब इल्लाह का जरिया बन जाती हैं।